واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، پچھلے جمعہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی اجتماعی طور پر اگر گناہ کرے تو کس طریقے سے اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر بندہ اجتماعی طور پر گناہ نہ کرے، انفرادی طور پر گناہ کرے، تو بھی مرنے کے بعد جو عذاب طے ہے وہ تو ہے، یہ ہے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا۔ سب سے پہلے دو آیتیں آپ سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دنیا کے اندر یا تو پھر ہماری سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی فتنہ ہیں، جو بھی فساد ہیں، فساد کی شکل کا ایک ہو سکتی ہے۔ آج ہر ایک انسان پریشان ہے، یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش یا عذاب ہو سکتا ہے۔ آپ کو شوق لگ گیا یا آپ کو اپنے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یا تو عذاب ہے یا آزمائش ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ دنیا کے اندر جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی فتنہ ہے، جو بھی الجھن ہے، جو بھی پریشانی ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے کرتوت کا بدلہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 41 کے اندر: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ دنیا کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، سمندر کے نیچے یا اوپر، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جہاں بھی آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، فتنہ نظر آ رہا ہے، فساد نظر آ رہا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ ایدی الناس، وہ لوگوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کرتوت کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا کیوں کرتا ہے؟ خود ہی بتایا: لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بعض کرتوتوں کا مزہ اللہ رب العالمین تمہیں چکھاتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم دین کی طرف پلٹ آؤ۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، کبھی اگر کسی چیز میں ہمارا نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، ہمیں تکلیف پہنچے، ہمیں پریشانی پہنچے، ہمیں الجھن آئے، پریشانی آئے، ہمارے اوپر ٹینشن آئے، تو پھر کہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نازل کرتا ہے، ہمیں سدھارنا چاہتا ہے، ہمیں دین کی طرف دوبارہ لانا چاہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورۃ الشورى
سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تمہیں جو کچھ نقصان، پریشانی، الجھن اور تکلیف پہنچتی ہے، جو کچھ تمہیں پریشانی لائق ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کا بدلہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ کو تو اللہ رب العالمین ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اب یاد رکھیے، بندہ جو کرتا ہے نا، جو کرتا ہے، جس راستے پہ بندہ جانا چاہتا ہے، وہی راستہ اللہ رب العالمین ہموار کرتا ہے بندے کے لیے، بالکل آسان کر دیتا ہے۔ مثلا مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کا دماغ ادھر ہی چلتا ہے اور اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115 کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رب العالمین نے کہا کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر جانا ہے، آپ ادھر نہیں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا کہ یہ کرنا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور یہ سوچیں کہ کتنی چیزوں میں آج ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی چیزوں میں۔ ہمارا عقیدہ دیکھ لیجئے، عقائد، عبادات، معاملات، لین دین، شکل و صورت، چال ڈھال، بات کرنے کا اسٹائل، کیا ہر چیز سنت کے مطابق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ہر چیز میں رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو الا ماشاء اللہ کچھ لوگ چھوڑ کے ہر انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ عبادت کرنی ہے، عبادت نہیں کرتا ہے۔ معاملات کی سدھار کرنا ہے، معاملات کو نہیں سدھارتا ہے۔ لین دین میں صحیح نہیں ہے، رسول نے کہا کہ سچ بولنا چاہیے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ شکل و صورت دیکھ لیجئے، بال بنانے کا اسٹائل دیکھ لیجئے، چہرہ رکھنے کا اسٹائل دیکھ لیجئے، ہر چیز میں رسول کی مخالفت۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، باوجود اس کے کہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ واضح ہو چکا ہے کا کیا مطلب؟ آپ جان چکے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اب جان چکے ہیں کہ رسول کی سنت کیا ہے۔ علماء اکرام کی زبان سے، مقررین اکرام کی زبان سے تقاریر وغیرہ سن کر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی کی سنت ہے، پھر بھی آپ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے۔ یہاں مومنین سے مراد کون ہے جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر نہیں چلتا، صحابہ اکرام کے منہج پر نہیں چلتا، صحابہ اکرام کے فہم پر نہیں چلتا، صحابہ اکرام کی پیروی نہیں کرتا، کسی اور کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جدھر جانا چاہے گا، رسول کا راستہ، مومنوں کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ اگر وہ چھوڑتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم وہی راستہ اس کے لیے ہموار کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ آپ رسول کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، صحابہ اکرام کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی اور راستے کا انتخاب کرتے ہیں، آپ وہی راستہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، وہی راستہ اللہ رب العالمین آسان کرے گا، ادھر ہی آپ کا دماغ چلے گا اور اللہ رب العالمین چلائے گا۔ چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ ہاں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ رب العالمین نے ایک انتہا بتا دیا، ٹھکانہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تو وہ راستہ اللہ رب العالمین نے ہموار کر دیا، لیکن مرنے کے بعد وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مرنے کے بعد جہنم میں جانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، جوا، آج تو ایسا لگتا ہے جب سے یہ آئی پی ایل شروع ہوا، یہ ڈریم 11، بہت سارے اپلیکیشن جب سے شروع ہوا، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو حرام کاری ہے نا،
ہاں حرام کام ہے، حرام فعل ہے. کچھ ہی لوگ جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، عنایت کی، وہی کچھ لوگ بچے ہوئے. سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. سارے لوگ اکثر و بیشتر، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، کیا عالم، کیا جاہل، سارے لوگ، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے میرے بھائی. تو بندہ جدھر جانا چاہتا ہے وہی راستہ اللہ رب العالمین ہموار کرتا ہے. اب دیکھیے ادھر ہی اس کا دماغ چلتا ہے، کب کیا کرنا ہے، کس طریقے سے فکس کرنا ہے، کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے، ادھر ہی اس کا دماغ چلتا ہے. اللہ رب العالمین چلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ راستہ ہموار کرتا ہے. جی نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم. ایک آدمی جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے جاتا ہے. اب دیکھیے جو آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بولے گا وہ 100 جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ یا ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یہ جملہ کہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولا جاتا ہے، اور صحیح ہے اور بولنا بھی پڑتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے جھوٹ بول دیا اور ایک راستہ آپ کے لیے کھل گیا، پھر آپ جیسے ہی جھوٹ بولیں گے ایک اور راستہ آپ کے لیے کھلے گا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین راستہ ہموار کرتا ہے. بندہ جدھر جانا چاہے، زناکاری بدکاری کے راستے کی طرف بندہ اگر جانا چاہے، اللہ رب العالمین وہی راستہ اس کے لیے ہموار کرتا ہے. لیکن انتہا کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مرنے کے بعد جہنم ہے. میرے بھائیو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر اگر بندہ گناہ کرے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، انفرادی طور پر اگر بندہ گناہ کرے، اس کا دل بالکل گندا ہو جاتا ہے. اس کا دل یا تو پھر بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. جی ایک تابعین سے، تبع تابعین سے ایک قول منقول ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کا دل بالکل سخت ہو جائے، گندا ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے. کیوں جانتے ہیں سب سے بڑا عذاب ہے؟ اس لیے کہ ایک بندے کا جب دل سخت ہو گیا، دل گندا ہو گیا، تو اس کے پاس رہا ہی کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے وہ انسان کا دل ہے. اب وہی اگر گندا ہو جائے، وہی اگر سخت ہو جائے تو پھر کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ انسان کا دل گندا ہو گیا، اب اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق صحیح نہیں ہو سکتا ہے. انسان کا دل گندا ہو گیا، اب رسول کے ساتھ اس کا تعلق صحیح نہیں ہو سکتا ہے. رسول کے ساتھ سچی محبت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ سچی محبت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی بات کو وہ حرف آخر نہیں سمجھے گا، رسول کی بات کو وہ حرف آخر نہیں سمجھے گا، صحابہ کرام کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی. جب کسی انسان کا دل سخت ہو جائے تو انسان کا دل سخت ہو گیا، وہ معاملات میں صحیح نہیں ہو سکتا، وہ رشتوں کو ٹھیک طریقے سے نبھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا عذاب علماء اکرام نے لکھا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جانا ہے اور انسان کا دل کالا ہو جانا ہے، گندا ہو جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی ابواب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، کہ بندہ ایک گناہ کرتا، ایک گناہ تو کیا ہوتا ہے؟ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ گیا، ایک سیاہ نقطہ. آپ پین لیجئے، اس طریقے سے نقطہ بیٹھائیے، با کے نیچے ایک نقطہ، دل کے اوپر ایک نقطہ پڑ گیا، ایک دھبا، سیاہ دھبا پڑ گیا. اچھا بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو. لیکن وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، ایک گناہ کیا، ایک دھبا پڑ گیا، ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، اس کے بعد پھر ایک گناہ اور کرتا ہے، ایک سیاہ دھبا اور پڑ جاتا ہے، ایک گناہ اور کرتا ہے، پھر دھبا وہ بڑھ جاتا ہے، سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ. بندے کا دل کالا کیوں ہوتا ہے؟ بندے کے دل پر زنگ کیوں لگتا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے دل بالکل گندا ہو جاتا ہے، دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. اور بالکل یہی حدیث ہے، لمبی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر، اور اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ انسان کا دل پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، نیکیاں کم کرتا ہے، دل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ سفید، ایک حصہ کالا. اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل پورا گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کو الٹا بھی کر دیا جاتا ہے. دل یہ سیدھا ہے،
جب بندہ گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے کالا ہوتا ہے. جب پورا کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو اللہ رب العالمین پلٹ دیتا ہے، اس طریقے سے الٹا کر دیتا ہے. اب صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. جب اللہ رب العالمین ایسا کر دیتا ہے، اب وہ شخص صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا. کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتا. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتا. کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر. کتنا ہی قرآن اور حدیث سنا دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا تھا، خطبے کے اندر ایک ہی حدیث ہوتی تھی، ایک ہی آیت ہوتی تھی قرآن کریم کی، بس وہی کافی ہوتا تھا. آج کتنا ہی سنا دیا جائے نا کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا. پہلے تو ہمارا دل پورا کالا ہو گیا، اب پھر اس کو الٹ دیا گیا. اب قرآن حدیث کا بھی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ ایک چھوٹے بچے کو تقریر کرنے کے لیے بولیے تو بھی اثر نہیں ہوگا. کسی بڑے عالم کو بلا کے لائیے، تقریر کروائیے تو بھی اثر نہیں ہوگا. ہاں، ہم صرف زبان پر بولیں گے، ہاں وہ مولانا صاحب آئے تھے، کیا تقریر کر رہے تھے، مزہ آ گیا، صرف یہی جملہ بولیں گے، لیکن ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا. کب تک رہے گی جانتے ہیں تقریر کی اثر؟ جب تک تقریر چل رہی ہوتی ہے تب تک. 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، 1 گھنٹے تک اثر رہے گی. جیسے آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، بس ہمیں تو وہی کرنا ہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں. بس لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل الٹا ہو گیا نا بھائی. آپ کے دل کے اندر بات آئے، دل کے اندر بات پہنچے. جب دل کے اندر بات آئے گی تو پھر آپ اس کے اوپر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، عمل کریں گے. دل تک تو بات پہنچی ہی نہیں، دل تو الٹا ہو گیا. نہیں سمجھ میں آئے؟ پھر سمجھاتا ہوں. ایک گلاس لیجئے، گلاس لیجئے. آپ پانی ڈالیں گے تو گلاس میں آئے گا نا؟ آئے گا. اب دودھ ڈالیں گے تو بھی گلاس میں آئے گا، گھی ڈالیں گے تو بھی گلاس میں آئے گا، شہد ڈالیں گے تو بھی گلاس میں آئے گا. اچھا، وہی گلاس، وہی پیالی یا وہی پیالہ اگر الٹا کر دیا جائے تو گلاس کو آپ الٹا کر دیجئے، پیالی کو آپ الٹی کر دیجئے. اب دودھ ڈال کے دیکھیے، پانی ڈال کے دیکھیے، گھی تو مہنگی چیز ہے، گھی ڈال کے دیکھیے، شہد ڈال کے دیکھیے، آئے گا اس میں، اس گلاس میں آئے گا شہد؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس گلاس کو الٹا کر دیا. بالکل وہی معاملہ ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے بندے کا دل کالا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو پلٹ دیتا. جب پلٹ دیا، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اب اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی بات اثر نہیں کرے گی. آج ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کی بات اس لیے اثر نہیں کرتا کہ ہم اس قدر گناہ کر چکے، اس قدر گناہ کر چکے کہ ہمارا دل پورا گندا ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کو الٹا کر دیا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو نرم کریں. ضرورت ہے جی کہ ایک صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یہی تو شکایت کرتے تھے سخاوت قلب کی کہ اللہ کے نبی کیا کریں. کہا کیا ہوا؟ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بہت زیادہ سخت ہو گیا. سخت ہو گیا کیا مطلب سخت ہو گیا؟ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس طریقے سے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی دل سخت ہو گیا. صحابی رسول آتے ہیں، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو گیا. کہا کس طریقے سے پتا چلا؟ کہا کہ اللہ کے نبی تقریر سنتے رہتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا. آپ عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. قرآن جب پڑھا جائے تو رونا آنا چاہیے، رونا چاہیے بندے کو، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا. علماء اکرام نے یہ بات کہی ہے کہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ سجدے میں جب جائیں گے تو رو رو کر دعا کیجئے. علماء اکرام نے کہا کہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا، کم سے کم آپ چہرہ تو بنائیے رونے والا کہ ہاں میں رو رہا ہوں، ہمیں تکلیف ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں. رونے والا چہرہ بنائیے کم سے کم. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں، عذاب قبر کا تذکرہ سنتے ہیں، قرآن اور حدیث سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ہمیں رونا نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ بتایا کہ یہ کام کرو پھر تمہارا دل نرم ہوگا. تو میرے بھائی، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، دل تو اب کالا ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ دنیا کے اندر سکون سے زندہ رہیں گے؟ چین کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ آپ رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے. اب ہمیشہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ الجھن، ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ پریشانی. ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی، دوسری پریشانی
سامنے موجود ہے. ایک الجھن ختم نہیں ہوا دوسرے الجھن میں آپ مبتلا ہو گیا. کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. بندہ نماز پڑھے گا کہاں سے نماز پڑھے گا, کہاں سے اللہ کی عبادت کرے گا, کہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا؟ ٹینشن ہی ٹینشن. ایسا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے بتایا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 آپ پڑھیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو بھی بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت, ذکر سے مراد نماز پڑھنا, صدقہ و خیرات کرنا, نیک کام کرنا, عمل صالح کرنا. جو بھی بندہ عمل صالح نہیں کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, اللہ کیا کرے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی زندگی کو ہم تنگ حال بنا دیں گے, تنگی میں ہم مبتلا کر دیں گے. آج تنگی میں مبتلا ہو گیا کہ نہیں انسان؟ تنگی ہی تنگی, پریشانی ہی پریشانی. اب چھوٹا سا کام کرنے کے لیے جائیے کورٹ کچہری میں, کتنی پریشانی ہوتی ہے اسے پتا ہے. چھوٹا سا کام کرنے کے لیے جائیے کتنی پریشانی. نام بدلوانا ہو آدھار کارڈ سے تو بھی اس قدر پریشانی, یہ کرو وہ کرو, بہت ساری چیزیں ہے کہ نہیں. اوپر سے 100 روپے کی گھوس دو, رشوت دو, پریشانی ہے. گھر میں 4 بیٹیاں ہیں, پریشانی ہے. کیوں پریشان ہیں آپ؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے نا. اللہ رب العالمین راستہ نکالے گا, پھر بندہ پریشان کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین پریشان کرتا ہے. نہیں جمتا ہے رشتہ, ہو بھی جاتا ہے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. شادی اگر ہو بھی گئی تو بھی پریشانی پریشانی. بیٹیاں اور داماد کے اندر لڑائی جھگڑا, کبھی بیٹی گھر پہ آ گئی, بہت ساری چیزیں تو میں رشتوں میں بگاڑ وغیرہ وغیرہ. پریشانی ہے. یہ پریشانی کیوں ہے جانتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اچھا یہ تو ہے دنیا کے اندر آپ پریشان رہیں گے. مرنے کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. مرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو نابینا, اندھا بنا کے اٹھائے گا. بندہ کہے گا قیامت کے دن, یا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا, میری آنکھیں تھی, میں دیکھ سکتا تھا دنیا کے اندر, آج تو نے مجھے ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. دنیا کے اندر تو نے مجھے بھلا دیا تھا, آج میں نے تجھے بھول گیا. جاؤ, آج میں نے تجھے بھلا دیا. دنیا کے اندر تو بھول گیا تھا نا, میری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی, قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے تمہیں بتایا گیا تھا یہ کرو یہ کرو, لیکن تم نے بھلا دیا, ایسا کر دیا کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں. آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طریقے سے عذاب آتی ہے میرے بھائی. اور سب سے آخری چیز, گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بندے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت چھین جاتی ہے. جی نعمت چھین جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا نا, بے شمار نعمتوں سے نوازا, اس قدر نعمتوں سے نوازا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین نے کہا اگر ہم ان کی نعمتوں کو گننا چاہے, شمار کرنا چاہے تو بھی گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اس قدر نعمتوں سے نوازا. اگر ہم گناہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت چھین جائے, ہو سکتا ہے. اور دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ سامنے رکھیے, جیسے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ آپ لے لیجئے. دونوں سے ایک ایک غلطی ہوئی تھی. ہر سورہ کے اندر آپ کو تذکرہ ملے گا, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, کئی جگہوں پر یہ واقعہ یہ تذکرہ ملے گا, اور ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی, شیطان سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا, لیکن شیطان کو, ابلیس کو اللہ نے معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اور تمہاری یہ بیوی جنت میں رہو, جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو کھاؤ پیو, سب کچھ کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. کہا تھا نا اللہ نے, ایک سے کہا تھا کہ کر اور ایک سے کہا تھا کہ نہ کر. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ نہ کر, مطلب اس درخت کے قریب نہ جانا, اور ابلیس سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ کر. فرشتوں کو, شیطان کو, ابلیس کو حکم تھا کر, مطلب سجدہ کر آدم کو. دونوں سے ایک ایک غلطی ہوئی, آدم سے بھی ایک غلطی, ابلیس سے بھی ایک غلطی. میرے بھائیو اب غور کرتے چلیے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ رہو جنت کے اندر, جہاں چاہو جا سکتے ہو, کھا پی سکتے ہو سب کچھ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. غلطی ہوئی
کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، ایک نافرمانی، ایک گناہ، جی ایک نافرمانی، ایک گناہ، ایک غلطی ہو گئی، کتنی بڑی نعمت چھین گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اب تم لوگ جنت میں نہیں ٹھہر سکتے ہو، وَقُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا، اللہ رب العالمین نے بھیج دیا دنیا کے اندر، جاؤ دنیا کے اندر چلے جاؤ، دنیا کے اندر اب دوبارہ اگر تو نے نیک کام کیا تو پھر دوبارہ جنت میں آ سکتے ہو۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر دنیا کے اندر مرنے کے بعد یا زندگی میں اگر کچھ ہے تو کیا ہے؟ جنت کی شکل میں ہے، جنت ہے۔ سب سے بڑی نعمت چھین جاتی ہے ایک غلطی کی وجہ سے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے تو کیا لگتا ہے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نہیں چھین سکتی ہے؟ چھین سکتی ہے۔ اچھا، ابلیس سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ کر، سجدہ کر، ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک ہی سجدے کا انکار کیا تھا نا۔ کبھی آپ نے سنا کسی عالم کی زبان سے کہ وہ بیان کیا ہو کہ ابلیس کو یہ حکم تھا کہ دو تین ٹائم کی نماز پڑھے؟ آدم کے لیے ایسا تھا کہ ایسا نہیں تھا؟ 2-4 سجدہ کرے ایسا تھا کہ ایسا بھی نہیں تھا؟ ایک سجدے کا حکم تھا، ایک مرتبہ سجدہ کرو، سر جھکاؤ پھر اٹھا لو، بس ایک سجدے۔ ایک سجدے کا انکار کیا، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں میرے بھائی، دن اور رات میں کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ نعمت آئے تو کہاں سے آئے، نصرت آئے تو کہاں سے آئے، مدد آئے تو کہاں سے آئے، کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ نہیں چھین سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس سے چھین گئی نعمت، ابلیس کے پاس سے نعمت چھین گئی جو سب سے بڑی نعمت تھی۔ ہم اور آپ گناہ کریں گے تو ہمارے پاس سے بھی نعمت چھین سکتی ہے۔ اچھا، اس واقعے سے ایک نقطہ اور بتاتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا لیکن ابلیس کو معاف نہیں کیا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے یہاں غلطی معاف ہے، غلطی معاف ہے، لیکن سرکشی معاف نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کب مارتا ہے جانتے ہیں؟ پڑھائی کے لیے کبھی نہیں مارے گا۔ ایک ٹیچر جو اچھا ٹیچر ہے، جو اچھا استاد ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے لیے کبھی نہیں مارے گا اگر اس کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو۔ اگر وہ محنتی بچہ ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرما بردار ہے، اخلاق اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اب وہ سبق یاد نہیں کر پاتا، کبھی بھی نہیں مارے گا، کبھی نہیں مارے گا۔ کیوں مار کھاتا ہے بچہ جانتے ہیں؟ جب وہ سرکشی کرتا ہے تب مار کھاتا ہے، غلطی کی وجہ سے مار نہیں کھاتا ہے، سرکشی کی وجہ سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، جیسے غلطی ہوئی وہ سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اعتراف کیا غلطی کا۔ غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک تو غلطی کرتا اور اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اچھا، ابلیس کو معاف نہیں کیا، کیوں معاف نہیں کیا؟ غلطی تو ان سے بھی ہوئی تھی ابلیس سے، لیکن معاف نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکشی کی۔ اللہ ہم سے غلطی تھوڑا نہ ہوئی ہے، کائے کی غلطی؟ ہم آدم سے بہتر ہے، تو نے ہمیں آگ سے بنایا، اسی مٹی سے بنایا، ہم تو بڑے، ہم سجدہ کیوں کرے؟ غلطی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہم تو بڑے ہیں، ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ سرکشی۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں غلطی معاف ہے، سرکشی معاف نہیں ہے۔ اور آخری بات، اگر بندہ گناہ کرے تو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد بھی کر سکتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن حکیم کی اور بہت ساری احادیث بھی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔